يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بچوں اور مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، میں پھر ایک مرتبہ قاری احمد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آن لائن پر، اور آج جمعہ کی بہت مبارک رات ہے۔ اللہ آج کی رات ہمارا یہ کہنا اور سننا قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور 100% اللہ ہمارے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ مجھے 2-3 باتیں عرض کرنا ہے، جس میں سب سے بڑی بنیادی بات یہ عرض کرنا ہے کہ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں ملا۔ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں الحمدللہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں میں عبادتیں کی۔ عید کی نماز بھی کچھ گھروں میں ادا ہوئی، کچھ حضرات نے قاعدے کے مطابق نہیں پڑھی۔ بہرحال اس وقت ہمیں سب سے پہلا کام جو بار بار دماغ اور خیال میں آتا ہے کہ ہمیں ایک اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس وقت کے جو حالات ہیں، ہمارے کاروبار بند رہے، دکانیں بند رہی، اور ابھی بھی مکمل نارمل حالات نہیں آئے ہیں، ہم بیک ٹو نارمل نہیں ہوئے ہیں۔ کچھ جگہ پر لاک ڈاؤن ہے، کچھ جگہ پر نہیں ہے، کچھ جگہ پابندی ہے، کوئی ریڈ زون، کوئی اورنج زون اور کوئی گرین زون، الگ الگ طرح کے معاملے ہیں۔ میرے پیاروں، ہم لوگوں کی ایک عادت ہے، جیسے رمضان میں بھی بتایا گیا کہ ہم لوگوں کی طرف انگلیاں بہت اٹھاتے ہیں، وہاں ایسا ہوا، یہاں ایسا ہوا۔ میرے پیاروں، ہم سب کا عقیدہ ہے کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے: میرا بندہ، او میرا بندہ، ذرا رات کو دیکھ لے، دن کو دیکھ لے، یہ رات کو اندھیرا لانے والا کون، دن کو اجالا لانے والا کون، امیر بنانے والا کون، غریب بنانے والا کون، عزت دینے والا کون، ذلیل کرنے والا کون؟ سب کا جواب ہے کہ اللہ تو ہی، اللہ تو ہی، اللہ تو ہی۔ تو میری ماں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کرے، اور اللہ کی قسم، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں۔ وہ اللہ کو دیکھو نا، اللہ کو دیکھو، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، حالانکہ ہم کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں مطلب کچھ نہیں، ہم خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تھے کہ ہم کون ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو کچھ نہیں تھا، تجھے نہ رکھنے والا، کچھ میں نہ رکھنے والا میں تھا۔ اللہ فرماتے اب میں نے تجھے پیدا کیا، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی۔ پھر اللہ فرماتے یہ کھانا پینا، یہ رہنا، یہ سہنا، اور یہ ہنسنا اور یہ رونا، اللہ فرماتے یہ بھی میرا خزانہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ایک دن آئے گا تجھے موت کے گھاٹ اتاروں گا، وہ بھی موت دینے والا اللہ۔ پھر اس کے بعد قبر میں پہنچانے والا اللہ، قبر سے اٹھانے والا اللہ، قیامت میں کھڑا کرنے والا اللہ، جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا اللہ۔ تو شروع میں اللہ، بیچ میں اللہ، اخیر میں اللہ،
اسی لیے میرے پیارو ہم سب مل کر اس اللہ کو یاد کریں، اور اس وقت بہت زیادہ اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سب حالات کو اچھا کرے، دنیا اور آخرت کے اچھے فیصلے اللہ ہمارے لیے فرمائے۔ کہ اللہ فرماتے میرا بندہ ذرا تیرے بارے میں سوچ تو صحیح، اللہ فرماتے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ کب تک ناشکری کرتا رہے گا، کب تک غداری کرتا رہے گا، کب تک میرا انکار کرتا رہے گا۔ اللہ فرماتے تو کچھ نہیں تھا، تجھے کچھ نہ رکھنے میں بھی اللہ آج پیدا ہوا تو پیدا کرنے والا بھی اللہ، ہمیں کھلانے والا بھی اللہ، موت کے گھاٹ اتارنے والا بھی اللہ، قیامت میں اٹھانے والا بھی اللہ، جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا بھی اللہ۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم سب اس وقت بہت ضرورت ہے اللہ کی قسم اللہ کے ساتھ لو لگائے اور اللہ کے سامنے اقرار کرے اللہ میں بہت چھوٹا ہوں، اللہ میں بہت گنہگار ہوں اللہ، لیکن اللہ تو بڑا کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک ہے، تو قدوس ہے، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ تو میں سب سے کہوں گا کہ ہم ذکر کی عادت ڈالیں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تو خود فرماتے میرا بندہ صبح ہو تو میرا نام لے لے، دوپہر ہو تو میرا نام لے لے، شام ہو تو میرا نام لے لے، رات ہو تو میرا نام لے لے۔ ہم نے اللہ کو پوچھا اللہ ہم ہر وقت تیرا نام لے تو کیا کرے گا؟ اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا میرا بندہ تو زمین پہ مجھے یاد کرتا جائے گا، میں آسمانوں پر تجھے یاد کرتا جاؤں گا۔ اللہ نے 21ویں پارے میں کتنے پیار سے فرمایا کہ مجھے یاد کرو۔ اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری پاکی بیان کیا کر، صبح کرے دوپہر کرے شام کرے، اس لیے کہ اللہ وہ اللہ ہے جو زندے کو مردہ کرتا، جو مردے کو پھر زندہ کرتا، جو بنجر زمین کو آباد کر دیتا، آباد زمین کو بنجر کر دیتا، کرنے دھرنے والا اللہ، کرنے دھرنے والا اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سے لو لگانے میں کیا ملتا ہے۔ آپ سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہوگا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بکرے بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 200 بکرے بکریوں کو چرا رہے تھے، روز کی عادت تھی، ان کا کام ہی یہ تھا بھائی بکرے بکروں کو چرانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق، اپنی ڈیوٹی کے مطابق، اپنے کام کے مطابق ایک دن بکرے بکریوں کو چرا رہے تھے۔ آسمان پر فرشتوں میں ایک بات ہونے لگی، اللہ کیا وجہ ہے کہ تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا؟ اللہ تجھے تو کوئی دوست کی ضرورت نہیں۔ اور حقیقت میں اللہ کی قسم اللہ کو کوئی دوست کی ضرورت نہیں، نہ کوئی فیملی کی ضرورت ہے، نہ کوئی اولاد کی ضرورت ہے، نہ کوئی خاندان کی ضرورت ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ وہ اللہ جو نہ جنا نہ جنا گیا، نہ کسی کا باپ بنا نہ کسی کا بیٹا بنا، اور اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بنایا۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ کیا وجہ ہے کہ تو نے تیرے پیغمبر ابراہیم کو خلیل بنایا، دوست بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فرمایا ایک فرشتے کو زمین پر بھیجو، میرے ابراہیم کا امتحان لے لو، تمہیں پتا چلے گا کہ میرا ابراہیم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ ایک فرشتہ زمین پر آئے مگر انسان کی شکل میں آئے،
انسان کی شکل میں آئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے کام کے مطابق 200 بکرے بکریوں کا جیسا پورا ریوڑ ہے اور اس کو حضرت ابراہیم چرا رہے ہیں, چرانے کا کام کر رہے ہیں. اب وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا ایک درخت کے آڑ میں چھپ گیا اور فرشتوں کے مشورے کے مطابق اس کو بھیجا گیا تھا. اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی, اللہ کی تسبیح بیان کی, اور کسی درخت کے آڑ میں یا پہاڑ کے آڑ میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں آواز تو جائے مگر ان کو وہ فرشتہ نظر نہ آئے جو انسان کی شکل میں آیا. اور اس نے جو تسبیح پڑھی, اللہ یہ تسبیح ہم کو بھی بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنی پیاری تسبیح وہ فرشتہ درخت کی آڑ میں یا پہاڑوں کی آڑ میں آ کر وہ فرشتہ پڑھتا ہے, سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والغیبة والقدرة والکبریاء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. جس کا آسان ترجمہ یہ, پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ بھی ہے, جو نگہبان بھی ہے. پاک ہے وہ اللہ جو جلال والا, جو کبریائی والا, جو بزرگی والا, جو طاقت والا, جو قدرت والا. اللہ وہ اللہ ہے جو کبھی سوتا نہیں, کبھی موت آتی نہیں, کبھی فوت ہوتا نہیں. اللہ وہ اللہ ہے جس کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں. بس اس کا یہ مفہومی ترجمہ جس میں اللہ کی تعریف, اللہ کی تعریف, اللہ کی تعریف. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بکرے بکریوں کو چرا رہے تھے, جیسے یہ کان میں آواز آئی ایک زور سے ان کے سینے میں آہٹ ہوئی اور زبان سے آواز نکلی, کون ہے, کون ہے جو میرے اللہ کو ایسے پیار سے یاد کرتا, کون ہے جو میرے اللہ کو ایسے پیار سے یاد کرتا, اللہ کے واسطے وہ میرے سامنے آ جائے. اب وہ فرشتہ انسان کی شکل میں وہ پہاڑ کے آڑ میں تھے یا درخت کی آڑ میں تھے, باہر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا میں ہوں جو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے رونے لگے, کہنے لگے ایک بار اور کر لینا, کتنی اچھی تعریف کی تو نے ایسی تعریف کی کہ ہمارا یقین ہے کہ سب طاقت ہے اللہ کے پاس, سب قدرت ہے اللہ کے پاس ہے, ایک بار اور تعریف کر لینا. اب وہ فرشتہ انسان کی شکل میں, وہ تو ایگزام امتحان کے واسطے آیا تھا, کہنے لگا ابراہیم ہاں میں تعریف تو اللہ کی کروں گا لیکن آپ بھی تو کچھ مجھے دو گے نا, کچھ دو گے اور کچھ لو گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے وجد کی کیفیت میں تھے, کہا میرے اللہ کی تعریف کرو گے, میرے اللہ کی تعریف کرو گے, میرے پیدا کرنے والے اللہ کی تعریف کرو گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میرے پاس 200 بکرے بکریوں کا مالک ہو, 100 لے لو مگر ایک بار اللہ کی تعریف کر لو. او فرشتہ جو انسان کی شکل میں, کہا الگ تو کرو, 100 کو الگ کرو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 بکرے بکریوں کو الگ کیا, کہا اس کا تو مالک ہو گیا, باقی 100 کا میں مالک ہوں, لیکن میں نے تو اپنا کام کیا, تو ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کر لے. بہت پیاری تو نے تعریف کی. بس وہ فرشتہ انسان کی شکل میں کیا آواز ہوگی, کاش کہ وہ سریلی آواز ہمارے کانوں میں بھی پڑے. اتنے پیار سے وہ فرشتے نے پڑھا, سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والہیبة والقدرة والکبریاء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اللہ کی تعریف, اللہ کا جلال, اللہ کی کبریائی, اللہ کی بزرگی, اللہ کا ملک ہونا, اللہ کا قدوس ہونا, اللہ کا نہ سونا نہ فوت ہونا, بس حضرت ابراہیم نے زور سے چیخ ماری اور کہا واہ کیا تو نے میرے اللہ کی تعریف کی, ایک بار اور کر لینا, ایک بار اور اللہ کی تعریف کر لینا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں عاجزی کرتا ہوں, انکساری کرتا ہوں, تم سے بھیک مانگتا ہوں, ایک بار مجھے میرا اللہ یاد آ گیا, ایک بار اور تعریف کر لے. تو اس نے کہا فرشتے نے انسان کی شکل میں کچھ دو گے کچھ لو گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روتے روتے, پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا, کہا باقی 100 بھی دے دے,
باقی 100 بھی لے لے، 200 بکرے بکریوں کا تو مالک ہو جا، لیکن مجھے ایک بار میرے اللہ کی یاد، ایک بار میرے اللہ کا بہترین ذکر جو تو کرتا۔ بس وہ فرشتے نے 200 بکرے بکریوں کو ایک طرف کیا اور کہا چلو میں سناتا ہوں، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ينام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تیسری مرتبہ سنا، حدیث پاک میں لکھا وہ زمین پر ایسے لوٹ پوٹ اور تڑپنے لگے جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اور ایک آواز آتی تھی، میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، اتنا بڑا میرا اللہ، اتنی بزرگی والا میرا اللہ، اتنی قدرت والا میرا اللہ، اتنی طاقت والا میرا اللہ۔ تو وہ جو انسان کی شکل میں فرشتے تھے وہ کہا اللہ بھائی یہ 200 بکرے بکریوں کا ریوٹ میں لے کے جا رہا ہوں۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت ابراہیم واپس آئے، ایک بار اور اللہ کی تعریف کر لے۔ اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں کہا اب کیوں کروں، تمہارے پاس دینے کے واسطے کیا ہے؟ تمہارے پاس 200 بکرے بکریاں تھی، پہلے 100 میرے پاس آ گئے، پھر دوسرے 100 میرے پاس، اب تمہارے پاس دینے کے لیے کیا؟ حضرت ابراہیم بہت زور سے تڑپے اور کہنے لگے ایک بار آخری مرتبہ میرے اللہ کی تعریف کر لے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ تم دو گے کیا مجھے؟ کہا کیا دوں گا؟ تم 200 بکرے بکریاں لے کے جا رہے ہو نا، اس کی خدمت کرنے والے خادم کی ضرورت تمہیں رہے گی، یہ چرانے کے لیے چروانے کی ضرورت رہے گی، تمہیں غلام کی ضرورت رہے گی جو روزانہ 200 بکرے بکریوں کو چرائے، ان کے ریوڑ کو سنبھالے، ان کو کھلائے پھلائے۔ مجھے اپنا غلام بنا کے لے لو، میں غلامی کر لوں گا، تمہارا نوکر بنوں گا، سرونٹ بنوں گا، خادم بنوں گا، مگر میرے اللہ کا ایک بار مجھے ذکر بتا دو۔ بس وہ فرشتے نے کہا انا ملک من الملائکہ، مجھے تمہارے 200 بکرے بکریوں کا کوئی مطلب نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، امتحان لینے کے لیے آیا تھا، اللہ نے مجھے امتحان کے لیے بھیجا تھا کہ اللہ نے تمہیں دوست کیوں بنایا۔ جو ادا تم نے بتائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ سے بہت محبت ہے۔ غیب سے اللہ کی آواز آئی، اے فرشتہ واپس آ جاؤ، میرا ابراہیم پھر ایک امتحان میں کامیاب ہو گیا، میرے ابراہیم کے میں نے بہت امتحان لیے، سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا۔ اتنے حضرت ابراہیم کو اللہ سے محبت تھی، اللہ کی قسم میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں، حضرت ابراہیم کو اتنی محبت تھی کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے میرا ابراہیم کوئی تجھے سلام کرے یا نہ کرے تو زمین پر چلتے جانا، اللہ آسمانوں سے تجھ پر سلام کرتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر حضرت ابراہیم پر میرا سلام ہو۔ تو سب سے پہلا کام ہم اللہ کا ذکر کریں۔ دیکھو آپ کی برکت سے اچانک ایک واقعہ ذہن میں آ رہا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تھوڑا امتحان لیتا ہے، ہاں اللہ تھوڑا 19-20 اوپر نیچے معاملہ کرتا ہے، لیکن جب امتحان میں بندہ کامیاب ہو جاتا نا اللہ کی آواز آتی میرا بندہ ارے تو چل کے میرے پاس آیا، میری رحمت دوڑ کر تیرے پاس آ گئی، تو ایک قدم آگے آیا، اللہ فرماتے میں 2 قدم آگے آ گیا۔ اللہ بہت پیارا ہے، بہت پیارا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی ایک گھر میں رہتے تھے، اور پورا دن گزر گیا، 2 دن تقریباً گزرنے لگے، کھانا گھر میں نہیں تھا، کب تک پانی پیتے اور تھوڑا بہت ادھر ادھر کچھ کھا لیتے۔ تو بوڑھی اماں جو تھی نا، جو بیوی تھی بوڑھی تھی، اپنے شوہر بوڑھے کو کہنے لگی جاؤ کچھ مزدوری کرو، ہمارا کوئی خاندان نہیں ہے، ہمارا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اگر ہم اسی طرح گھر میں رہیں گے تو بھوکے بھوکے مر جائیں گے۔ اب وہ بیچارے بوڑھے آدمی لکڑی لے کے، لاٹھی لے کے، ڈنڈا لے کے گھر سے نکلے، اور گھر کے راستے کے چوراہے پر جہاں سارے مزدور لوگ بیٹھے رہتے، جو مزدوروں کو کرائے پہ لوگ لے کر جاتے، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی سڑکوں پر مزدورے رہتے ہیں شہر کے 4 راستے پر، جہاں کوئی کلر والا ہوگا، کوئی پلمبر ہوگا، کوئی الیکٹرک والا ہوگا، کوئی فرنیچر والا ہوگا، تو کوئی کانٹریکٹر ہوگا، تو ان کو لے کر جاتے، مزدوری پہ لے کر جاتے۔ تو یہ بوڑھے میاں بھی اپنی لاٹھی لیے وہاں جا کے بیٹھ گئے، اب سارے مزدوروں کو لوگ لینے آئے، یہ بوڑھے میاں سب کو کہے بھائی مجھے بھی لے جاؤ نا، مزدوری پہ لے جاؤ، ارے جو کام کہو گے
کروں گا, گھر میں صفائی بھی کروں گا, تمہارے برتن بھی دھو دوں گا, تمہارے کپڑے بھی دھو دوں گا, لیکن مجھے تمہارے گھر مزدوری کو لے جاؤ. اب جو بھی آتا آ کر کہتا نا 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 نا, تم اتنے بوڑھے ہو, تمہاری عمر تو دیکھو, تم ہمارے باپ کے برابر ہو, تمہیں ہم کہاں مزدوری پر لے کر جائیں گے, ہم تمہیں کہاں مزدوری پر لے کر جائیں گے. اب وہ تقریباً ظہر کا وقت ہو گیا, اور بوڑھے میاں نے دیکھا سب مزدور چلے گئے, مجھے کوئی نہیں لے کر گیا. سامنے مسجد تھی, اللہ کے گھر میں گئے, اللہ کے گھر میں گئے, ابھی ظہر کو وقت تھا, گئے اللہ کے گھر میں گئے, پورے گھر کو جھاڑو دیا, پوتا مارا. اس زمانے میں جو دریا ہوتی وہ دریا بچھائی, اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کی, اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے بہت اللہ کوئی مزدوری پہ نہ لے گیا, میں تو تیری مزدوری کے واسطے آیا ہوں. قرآن پڑھتے رہے, ذکر اللہ 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 کی تلاوت کرتے رہے, اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہے, یہاں تک کہ عشاء کی نماز ہو گئی. اب اپنے گھر کی طرف گئے تو وہ بیوی تو انتظار کرتی تھی, بتاؤ بتاؤ کہاں گئے تھے. کہاں گیا تھا, مزدوری کرنے گیا تھا, لیکن وہ بہت بڑا مالک ہے, اس سے مانگنے مجھے شرم آئی, ہو سکتا وہ کل مجھے دے دے گا. تو بوڑھی اماں جو تھی, یعنی ان کی بیوی بوڑھی, کہنے لگی ٹھیک ہے تو پانی پی لو, اور یہ جو کچھ تھوڑا بہت ہے بچا کچا وہ کھا لو. کھا لیے, سو گئے. دوسرے دن پھر وہی بوڑھی اماں نے کہا, یعنی وہ بیوی نے کہا اپنے شوہر کو, جاؤ. وہ اسی طرح بیٹھ گئے, سارے مزدوروں کو مزدوری ملی, لیکن ان کو کون لے کر جائے گا, اتنے بوڑھے آدمی کو کون لے کر جائے گا مزدوری کے لیے. وہ پھر اسی طرح ظہر کی نماز کے وقت گئے, اللہ کے گھر میں, اللہ کے گھر کو صاف کیا, اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا, اللہ کے گھر میں پوتا دیا, اللہ کے گھر میں انہوں نے دریا بچھائے, اور پھر ظہر سے لے کر عشاء تک اللہ کے سامنے روئے اور کہنے لگے, اللہ کوئی بندہ میری طرف نہیں آتا, کوئی بندہ مجھے مزدوری پہ نہیں رکھتا, اللہ میں تو تیرے گھر کی مزدوری کر رہا ہوں. اللہ وہی معاملہ ہوا, عشاء کا وقت ہو گیا, عشاء کے بعد پھر گھر گئے. تو بیوی نے کہا, آج تو تمہارے مالک نے دیا. کہا بہت بڑا مالک ہے, بہت بڑا مالک. کہتے ہوئے بھی شرم آتی کہ مجھے دے دو, لیکن مالک بہت بڑا ہے, وہ دے دے گا. آج بھی ایسے ہی, آج تو کھانا بھی نہ ملا, پانی کے گھٹ پی لیے, ایک دو کھجور تھی وہ کھا لیے, اور بوڑھا بوڑھی دونوں سو گئے. تیسرے دن پھر آئے, آج تو چلنے کی بھی طاقت نہیں, مگر وہی حال, کوئی مزدوری پر نہ لے جائے. واپس وہی ظہر کے وقت گئے, اور اسی طرح مسجد کو صاف کیا, اور ظہر سے لے کے عشاء تک. میری ماں بہنوں سوچنا, آج تیسرا دن وہ کیسے بوڑھے میاں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا, کیسے اللہ کو منایا ہوگا, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا توکل اور بھروسہ ہوگا کہ مانگتے گئے. اور اللہ تو خود کہتا, میرا بندہ مجھ سے مانگ. اللہ خود کہتا, میرا بندہ مجھ سے مانگ, ساری دنیا تجھ سے دور ہوگی. اللہ کہتا, میں تجھ سے بہت قریب رہتا ہوں, تیرے ٹوٹے ہوئے دل کے پاس رہتا ہوں. اللہ فرماتے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ فرماتے, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي استجب لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, میرا بندہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھ, تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. اب وہ بوڑھے میاں تیسرے دن بھی عشاء کی نماز تک وہ بوڑھے میاں اللہ سے مانگتے گئے, مزدوری اللہ کی کرتے گئے. اب سوچنے لگے, اب گھر جاؤں گا, آج بیوی پھر پوچھے گی تو کیا جواب دوں گا, کیونکہ ایک دن تو میں نے کہہ دیا مالک بہت بڑا ہے, دوسرے دن کہہ دیا مالک بہت بڑا, آج کہوں گا مالک بہت بڑا ہے, تو میری بیوی کہے گی اتنا بڑا مالک تجھے دیتا کیوں نہیں, تجھے ایک وقت کی مزدوری کیوں نہیں دے دیتا. اب وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, وہ بوڑھے میاں جانے لگے, اپنے گھر کی طرف جانے لگے. سوچا کیا کروں, تو ہاتھ میں ایک بڑا ٹھیلا تو تھا, وہ ٹھیلے کے اندر مٹی اور پتھر ڈالتے گئے مٹی, اور وہ ٹھیلے کو جیسا وہ پورے کوٹھڑے کو مٹی سے بھر دیا اور پتھروں سے بھر دیا, اور لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے. اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جیسے اپنے گھر کی طرف گئے, انہوں نے دیکھا کہ گھر سے باہر آئے تو دیکھا کہ خوشبو آ رہی ہے, کچھ بہت اچھے پکوان کی خوشبو آ رہی ہے, بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے. وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں, میری عمر میں نے اتنا زیادہ اچھی خوشبو کھانے کی اور پینے کی کبھی نہیں دیکھا. کہتے ہیں, میں سیدھے گھر میں گیا اور گھر میں دیکھا تو اتنا لمبا دسترخوان بچھا ہوا ہے, جس میں ہر طرح کا کھانا, ہر طرح کے میوے, ہر طرح کے پھل, ہر طرح کی روٹی رکھی ہوئی. میں نے کہا, یہ کون؟
आओ जिसकी तुम मजदूरी करने जा रहे हो, उन्होंने कहा कि हमने मजदूरी भेज दी। तो कहा किसने भेजी? तो कहा मालूम नहीं, कोई एक शख्स आए थे और कहा कि तुम्हारे शोहर जिनकी मजदूरी करते हैं ना, उन्होंने हमें भेजा है और कहा है कि ये 3 दिन की मजदूरी है, लेकिन इतना समझना कि ये हमने थोड़ा दिया है, बाकी ज्यादा तुम्हारे शोहर लेकर आते होंगे। बस वो तो भूखे थे, बीवी और मियाँ दोनों बूढ़े बूढ़ी भूखे थे, बस सीधे खाने लगे और खाया। उसके बाद में मालूम नहीं बचा तो महल्ले वालों को तकसीम किया, गरीबों मिस्कीनों यतीमों को तकसीम किया। और रात को बड़े आराम से आज पेट भरा हुआ था, बीवी भी सोने लगी, शोहर भी सोने लगे, ये बूढ़े मियाँ सो गए। तो वो बीवी जो बूढ़ी अम्मा थी ना, वो सोचने लगी कि ये तो जो हमको मिला वो थोड़ा था, वो मालिक तो इतना बड़ा है कि उसने कहा कि तुम्हारे शोहर को दूसरा दे दूंगा, तो क्या दिया होगा। वो टटोलने लगी, रात को अपने झोपड़े में टटोलने लगी तो देखा कि वो बड़ा ठेला रखा हुआ है, जो ठेला था, जो कोथड़ा था वो रखा हुआ है, और जाहिर बात उसमें मिट्टी भरी हुई थी, पत्थर भरे हुए थे। तो वो गई और धीरे से चिराग को जलाया और जाकर ठेले को देखा और जोर से चीख मारी अपने शोहर को, कहा उठो उठो उठो, तुमने बताया ही नहीं, मुझे बताया ही नहीं। वो शोहर चौंक के उठे, क्या बताया नहीं? कहा अरे वो खाना पीना आया था, वो तो थोड़ी मजदूरी थी, ये ठेले के अंदर पूरी मजदूरी रखी हुई है। तो शोहर की जबान से निकला, माफ करना मेरी बीवी, वो तो उसमें मिट्टी और पत्थर हो गए। कहा नहीं, मिट्टी पत्थर नहीं, आकर देखो। अल्लाह की कसम, जब उन दोनों ने मिलकर देखा तो उसमें सोने के दीनार रखे हुए थे, चांदी के दिरहम रखे हुए थे, सोने के टुकड़े और चांदी के टुकड़े रखे हुए थे। तब वो बीवी कहने लगी अपने शोहर को, बताओ ना, मेरे को भी मुलाकात कराओ ना, ये कौन है, कौन तुम्हारा मालिक है जो इतना देता है? हमने जिंदगी भर जो नहीं कमाया वो एक 3 दिन की मजदूरी में इतना दे दिया। और बूढ़े मियाँ ने जोर से चीख मारी और कहा, वो मजदूरी जिसकी मैं करता था वो मेरा और तेरा अल्लाह है। मैं तो मस्जिद में जाता था, मुझे कोई मजदूरी पे नहीं ले गया, मुझे कोई मजदूरी पे नहीं ले गया। वो तो मैं अल्लाह के घर की सफाई करता था, जोर से ईशा अल्लाह के सामने रोता था। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत रोए। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई महरूम नहीं हो सकता, कोई महरूम नहीं हो सकता। एक बार अल्लाह से लव लगाए वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। तो सबसे पहला काम अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह को याद करे, जितना हो सके हम अल्लाह अल्लाह करते रहे। दूसरी बात मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये कहूँगा, हमारे प्यारे नबी से बहुत मोहब्बत करें ना, बहुत मोहब्बत करें। हमारे नबी ने बहुत तकलीफें उठाई, बहुत तकलीफें उठाई, हमारे वास्ते बहुत तकलीफ उठाई है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तकलीफ उठाई। हम थोड़ी देर के लिए सोचे कि हम हमारे नबी से कितने दूर हो गए। कभी कभी रात को हम बिस्तर पे जाए ना, देखो अपनी बीवी भी होगी करीब में, बीवी सो जाएगी, बच्चे अपने कमरे में, या छोटा घर होगा तो अपने कमरे में सो गए होंगे। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि पूरे 24 घंटे में मैंने मेरे नबी को कितना याद किया, मैंने मेरे नबी को कितना याद किया, मैंने मदीने पाक को कितना याद किया, मैंने रोज़े मुबारक को कितना याद किया। आज पूरे दिन में मैंने दरूद कितनी मर्तबा पढ़ा। जुमा की रात है, सोचो ना, सोचो हमारे नबी के हमारे ऊपर कितने एहसान है, क्या क्या हमारे नबी ने तकलीफ उठाई। ताइफ में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक लहू लुहान हो गए। उहद में आपके दांत मुबारक शहीद हो गए। ग़ज़वा खंदक में जब हजरत अबू तलहा आए और हजरत अबू तलहा ने कहा, अल्लाह के रसूल बहुत भूख लगी है, पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ। हमारे नबी ने चादर मुबारक हटाई, वहाँ पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। वो हमारे नबी का रातों को रोना, रातों को उम्मत उम्मत के लिए रोना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे पे जाकर इतना रोते, कई मर्तबा मुझे ऐसा लगता कि मेरे नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। बड़ी मुश्किल से जब सजदे से सर उठता, सलाम फिरते, मैं पूछती क्या हुआ, फरमाते अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। मेरे माँ बहनें बेटियां, मेरे प्यारे दोस्तों, वो नबी हमसे इसलिए दूर हो गए कि हमारा, आपको किसी को पूछो ना हमारे नबी ने वजू में क्या सुन्नतें, वजू हो गया
نماز پڑھ لی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں کیا سنتیں بتائی. ایک ایک سنت پہ عمل کرو، 100 شہید کا ثواب حاصل کرو. ہمیں نہ ہمارے نبی کے وضو کی سنتیں معلوم، نہ غسل کی سنتیں معلوم، نہ اٹھنے کا طریقہ معلوم، نہ سونے کا طریقہ معلوم، نہ کھانے کا طریقہ معلوم. ارے میرے پیارو، ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی ہے کہ جب تو کھا لے، دسترخوان اٹھائے تو دسترخوان اٹھاتے وقت یہ دعا پڑھ لے. دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھ لے. اللہ روزی کا حساب قیامت میں نہیں لے گا. اللہ تجھے بھوکا نہیں سلائے گا. اللہ تجھے پیاسا نہیں کر پائے گا. ہم تھوڑی دیر کے لیے تو سوچیں کہ ہم کتنے دور ہو گئے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حالانکہ ہمارے نبی، اللہ کی قسم، سارے نبیوں کے نبی، سارے نبیوں کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی. اللہ نے فرمایا میں نے نبی کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میرے نبی کوئی جادوگر نہیں، میرے نبی کوئی مجنون نہیں، میرے نبی کوئی شاعر نہیں، میرے نبی کوئی کاہن نہیں. اللہ نے کتنے پیار پیار سے ہمارے نبی کو فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. اللہ فرماتے نون والقلم وما يسطرون ما ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ارے میری ماں بہنیں اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ذرا اتنا سوچو، ہمارے نبی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. قرآن کریم میں لکھا نبی اتنا پیار کرتے، ہم کو کوئی تکلیف آتی نا تو نبی آج بھی اپنے روضہ مبارکہ میں تڑپ جاتے ہوں گے کہ میرے امتی کے ساتھ کیا ہو گیا. آج کیا حالات ہوں گے. مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے، کعبے کا دروازہ بند ہو گیا، مسجد نبوی میں جانا. ایک زمانہ تھا رمضان میں بھیڑ بھاڑ، کچھ بھی بھیڑ بھاڑ کچھ بھی نہیں. یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. اللہ نے فرمایا میں نے جو نبی تمہیں بھیجا ہے وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا، اور اس کو ایک فکر ہے میرا امتی میرا امتی میرا امتی. اللہ نے فرمایا، آپ کو بھی یاد ہوگا، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا لقد رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. بلکہ میرے پیارو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی شان کہ احد کے میدان میں ایک صحابی آ رہے. وہ صحابی کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، حضرت قتادہ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں آ رہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احد کے میدان میں، اور ان کو ایک تیر لگا ہے جو ان کی آنکھ پر لگا ہے، اور آنکھ کا پورا ڈیلا باہر آ گیا ہے اور اندر سے خون بہ رہا ہے. وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ دیکھو نا اللہ کے رسول میری آنکھ کی طرف دیکھو نا کتنا خون بہتا ہے، یہ میری پوری آنکھ باہر آ گئی، یہ میرے ہاتھ میں آنکھ کا ڈیلا ہے. ارے میرے پیارو، قربان جاؤ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین. اتنا پیار سے ارے قتادہ ایسا ہو گیا. لا 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 لا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے زخم کو صاف کیا. زخم کو صاف کرنے کے بعد ہمارے نبی نے اپنا لعاب مبارک، اپنا تھوک مبارک لیا، اور وہ جو آنکھ نکل گئی تھی اس حلقے میں ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک رکھا، اور جو ہاتھ میں آنکھ کا ڈیلا تھا اس کو وہاں پر فٹ کیا. حضرت قتادہ فرماتے اللہ کی قسم
تمام وہ آنکھ جو اللہ کے رسول نے اپنے تھوک مبارک سے واپس اپنے حلقے میں رکھا، اس میں مجھے کوئی تکلیف نہیں، بلکہ قتادہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم جس نے ہمارے نبی کو حق دے کر بھیجا ہے، جو آنکھ میں زخم نہیں تھا اس میں اتنی روشنی نہیں تھی جتنی روشنی ان آنکھوں میں ہو گئی جو اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائی۔ بلکہ کہنے والے قتادہ فرماتے تھے کہ اس آنکھ سے جس سے مجھے تکلیف کوئی نہیں تھی وہ دن میں اس سے نظر آتا تھا، اور یہ آنکھ سے مجھے دن اور رات دونوں میں نظر آیا کرتا تھا۔ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک، آپ کا لعاب مبارک امتی کے لیے مرہم کا کام کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی جو نماز لائی، جو قرآن پاک لے کر آئے، جو احکام لے کر آئے، بس ہم لوگ سب لوگ ارادہ کریں کہ ہم نبی کے طریقے پر، ابھی لاک ڈاؤن میں سب فرصت میں بیٹھے نا، چلو ٹھیک ہے جہاں جہاں لاک ڈاؤن تھوڑا کھلا، لیکن کرفیو تو لگا ہی ہوا ہے، پورے انڈیا میں تقریباً کرفیو لگا ہوا ہے۔ ہم رات کو یا شام کو 6 بجے آ جاتے، گھر میں ایک معمول بنا ہے نا یہ موبائل یا آئی فون، اس پہ گیم کھیلنا، اللہ 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 بچائے ہم کو۔ اس سے اچھا یہ کہ علماء کو پوچھو کسی آن لائن بات کرو کسی سے کہ بھائی مجھے آج وضو کی 3 سنتیں بتا دے، آج مجھے غسل کی سنتیں بتا دے، کھانا بیٹھنے والا کھانے سے پہلے مجھے سنتیں بتا دے، مجھے دسترخوان اٹھانے کی دعا بتا دے، مجھے رات کے سونے کا طریقہ بتا دے۔ ارے میرے دوستوں، جو نبی کی نقل کرتا ہے نا، انشاءاللہ قیامت میں اللہ اس کو حقیقت بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے۔ اور ایک آخری بات مجھے کرنا ہے، آج ہی ہمارے کچھ احباب نے فون پر باتیں ہوئی، بتایا الحمدللہ کتنے لوگوں نے مجھے بتایا، خاص کر جو مجھ میں بیعت ہے مریدین اور مریدات میں سے کتنے لوگوں نے بتایا کہ رمضان میں کوئی کہتا میرے 14 قرآن مکمل ہوئے، کوئی کہتا میرے 20 قرآن مکمل ہوئے، کوئی کہتا میں روزانہ 3 پارے پڑھتا۔ کچھ ایسے لوگ جو حافظ قرآن نہیں ہے، لیکن مجھے اتنی خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ سے بیعت ہوئے، یہ پہلا ہمارا رمضان اور یہ لاک ڈاؤن ہم نے روزانہ 8 پارے قرآن پاک پڑھے۔ اللہ تعالیٰ تمام قرآن پاک پڑھنے والوں کی تلاوتوں کو قبول فرمائے۔ اب میں یہ کہوں گا روزہ تو ہو گیا، اب اس کو نبھانا ہے۔ بھائی ہم نے دیکھو نمازیں پڑھی، نوافل پڑھی، روزے رکھے، اشراق کتنوں نے پڑھی ہوگی، چاش پڑھی ہوگی، اوابل پڑھی، اور تراویح تو بہرحال پڑھی ہوگی، اور ہم نے قرآن پڑھا ہوگا، کتنے قرآن ختم ہوئے ہوں گے۔ ان سب کو نبھانا ہے، اور نبھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کامل مکمل مسلمان بنے۔ کامل مکمل مسلمان کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ کامل مکمل مسلمان کون ہے؟ بے شک نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، قرآن پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، لیکن کامل مکمل جس کا ایمان چوٹی پر پہنچا ہوا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ هذا لفظ البخاری او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کامل مکمل مسلمان کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا کامل مکمل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہاتھوں سے اور زبان سے کوئی تکلیف کسی کو نہ پہنچے۔ اور ہمارے نبی کو پوچھا کہ مہاجر کون ہے؟ کیونکہ وہ زمانے میں ہجرت ہوتی تھی مکے سے مدینہ، اب تو ہجرت نہیں رہی، تو مہاجر کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا من حجر ما نہى اللہ عنہ، اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے رک جا، اس سے بڑا مہاجر کوئی نہیں ہوگا، اور کامل مکمل مسلمان وہ ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سب کو معلوم ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں، ہم لوگ اس کا ارادہ کریں، یہ پہلے بھی رمضان میں بھی بتایا پھر بتا رہا، اگر ہم سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو زبان سے یا ہاتھ سے، غیبت سے، چغلی سے، اے میری ماں و بہنوں، اللہ پورا رمضان برباد کر دیتا ہے، سارے روزے تباہ کر دیتا ہے، ساری نمازیں ہماری بیکار ہو جاتی ہے، سارا قرآن پڑھنا بیکار ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنا دل بالکل صاف ستھرا رکھے، ہم بالکل اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ موبائل کا استعمال کرنا حلال ہے، کوئی بھی مفتی یہ نہیں کہتا کہ موبائل کا استعمال کرنا حرام ہے، لیکن میں آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ میرے موبائل میں نفع زیادہ نقصان زیادہ، میرے واٹس ایپ میں میرے جو معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے، واٹس ایپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں انٹرنیٹ ہوتا ہے، اور
معلوم ہے کیا کیا ہوتا ہے، مجھے اتنا نہیں معلوم کہ میں یہ سب استعمال نہیں کرتا، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، گرین بٹن دباؤ بات ہو جاتی ہے، لال بٹن دباؤ بات بند ہو جاتی ہے، سلام دعا ہو جاتا ہے۔ باقی یہ جو لوگ واٹس ایپ پر بزی رہتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اللہ کے واسطے سوچے، نفع زیادہ یا نقصان زیادہ؟ اگر نقصان زیادہ، شریعت کا ایک پیمانہ ہے کہ نفع کم ہو نقصان زیادہ ہو، شریعت کہتی ہے اس کو استعمال مت کر۔ شراب کے بارے میں لکھا ہے کہ نفع ہے نقصان ہے، مگر نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ میں بالکل موبائل کو نہ حرام کہتا نہ مکروہ کہتا، یہ تو ہر آدمی اپنا اپنا حساب لے لے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جس کو قیامت کی فکر ہوتی، آخری بات بتا کر بات ختم کروں گا۔ آپ سب نے ایک بہت بڑے صحابی کا نام سنا ہوگا، جلیل القدر صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی ان کے نام کو ایسا نہیں ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا، اور ان کا رعب، ان کا دبدبا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا رعب اور اتنا دبدبا دیا تھا کہ ایک مرتبہ یہ گلی میں داخل ہوئے، سامنے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت عمر نے پوچھا ما یضحکک یا رسول اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکراتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کیوں نہ مسکراؤں، تو میرا وہ پیارا امتی ہے، تو گلی میں داخل ہوتا ہے شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر کا یہ رعب اور دبدبا تھا کہ شیطان آپ کے سامنے ٹکتا نہیں تھا۔ لیکن یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے مدینے میں، امیر المومنین ہے مدینے میں، اب مکہ آئے ہیں عمرے کے لیے، برابر توجہ سے سننا، مکہ آئے ہیں کس کے لیے؟ عمرے کے لیے آئے۔ اب ظاہر بات ہے امیر المومنین ہے، جب مکہ پہنچے اور ان کو عمرہ کرنا ہے تو انہوں نے جو کعبۃ اللہ ہے نا اس کے قریب میں ایک بہت بڑا قبرہ تھا جس کا نام تھا دار الندوہ، تو انہوں نے وہاں اپنی تیاری شروع کی۔ اب انہوں نے جو عمرے میں آپ کو معلوم ہے جو احرام باندھتے ہیں جو دو چادریں ہوتی ہے، تو جو اوپر کی ان کی چادر تھی ایک کھوٹے پہ انہوں نے لٹکا دی، ان کو وضو کرنا ہوگا غسل کرنا ہوگا، تو اوپر والی جو چادر ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھوٹے پر، جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا باتھ روم میں جاتے ہیں اور ٹاول لٹکا دیتے ہیں کپڑا لٹکا دیتے ہیں، تو انہوں نے کھوٹے پر ایک اپنی چادر لٹکائی۔ جیسے انہوں نے چادر لٹکائی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے چادر لٹکائی ہے، ایک کبوتر اس پہ آ کر بیٹھ گیا، ایک کبوتر اس پر آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں نے جو چادر لٹکائی میری اس پر کبوتر آ کر بیٹھا، اب یہ کبوتر پاخانہ کرے گا، پوری میری چادر کو خراب کرے گا، تو جیسے جانور کو اڑایا جاتا ہے نا ہوش ہوش ہٹ ہٹ کر کے، اس طریقے سے حضرت عمر نے اس کبوتر کو ہٹایا۔ وہ کبوتر اڑتا ہوا وہ کبوتر کوئی نیچے والے کھوٹے پہ جا کر بیٹھا۔ اب نیچے والے کھوٹے پر بیٹھا حضرت عمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں ایک سانپ تھا، اس نے اتنا زور کا ڈنک مارا کبوتر کو کہ کبوتر وہی تڑپتا تڑپتا مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے اللہ میں کیا قیامت میں جواب دوں گا، اللہ تو یہ کبوتر کے بارے میں پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا، کیونکہ یہ تو اب اونچے والے کھوٹے پر بیٹھا تھا اور محفوظ تھا، وہاں تک سانپ پہنچنے والا نہیں تھا، وہ تو میں نے ہوش ہوش کر کے اس کو ہٹایا، وہ نیچے والے کھوٹے پہ چلا گیا اور وہاں سانپ نے اسے ڈس دیا، وہ تو محفوظ جگہ پہ بیٹھا تھا، میرے اس کو ہٹانے کی وجہ سے وہ غیر محفوظ جگہ پر۔ حضرت عمر جو روئے ہیں، حضرت عثمان وہاں آ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عمر رو رہے، داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے، کہا کیا ہوا، تو اشارہ کیا اس کبوتر کی طرف کہ وہ کبوتر مر گیا، تو وہ کبوتر مر گیا، آپ کیوں رو رہے؟ کہا میری وجہ سے مر گیا۔ کہا کیسے آپ کی وجہ سے مر گیا؟ حضرت عمر نے پوری داستان سنائی، حضرت عثمان بھی رونے لگے، کہنے لگے عمر یہ آپ کا اللہ کا ڈر، اور حضرت عمر بار بار کہے یہ کبوتر کا میں کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اپنی چادر کو بچانے کے لیے کبوتر کی جان چلی گئی۔ حضرت عمر بہت روئے، پھر حضرت عثمان اور ایک حضرت نافع اور دوسرے صحابہ جمع ہوئے، سب نے مل کر کہا عمر امیر المومنین آپ اس کی جگہ پر اپنے مال میں سے صدقہ کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانور کا صدقہ کر دیا، ایک بکرے یا بکری کا صدقہ کر دیا، اس کے بعد میں پھر وہ احرام باندھ کر گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہم لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے جاتے، بس ایک فکر ہوتی کب عمرے سے فارغ ہو جاؤں،
کب عمرے سے فارغ ہو جاؤں، کب میرا طواف ہو جائے، کب میرا صحیح ہو جائے، کب الگ ہو جائے، کب میرا عمرہ. اور یہاں یہ ہے کہ کبوتر کے انتقال پر، مرنے پر حضرت عمر گھنٹے روئے ہیں. ہم نے کتنوں کو ستایا ہوگا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ہم سب مل کے جو بھی سنا ہے، سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 3 اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک دو اعلان کر لیتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کسی کا بچہ، کسی کی بیٹی بیمار ہے، دعا کریں، دعا کریں، بہت دعا کریں. اللہ تعالیٰ بچوں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. ہمارے بیٹے جیسے یاسر، ان کے ابا مرحوم غلام محمد کا انتقال ہو گیا. دعا کریں اللہ مرحوم کی کروٹ مغفرت فرمائے. آج میرے ایک بہت ہی بڑے مربی مولانا ہارون صاحب، جو ساؤتھ افریقہ میں اسپنگو بیچ کے مسجد کے امام اور شیخ الحدیث، میری جب بھی ساؤتھ افریقہ جانا میرا نالائق کا ہوتا، اسپنگو بیچ جاتا اور حضرت مولانا ہارون صاحب سے ملاقات ہوتی، کافی دیر باتیں ہوتی. آج وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ نعم البدل عطا فرمائے. ایسے بزرگان دین جب دنیا سے رخصت ہوتے، یہ کہتے ہوئے بھی نہیں اچھا لگتا کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے. یہ دعا مانگتے اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے. ہم مختصر دعا کر لیں. پہلے اللہ کا ذکر کر لیں 2 منٹ کے لیے، اور 2 منٹ کے لیے درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد میں پھر ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ. جو جہاں جہاں سنتا ہوں، میرا بھائی، میرا دوستوں، بزرگوں اور علماء، اور اسی طریقے سے مائیں، بہنیں، بیٹیاں، تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا دے. بالکل گردن جھکا دے اور ایسا سمجھے کہ میرے دائیں بائیں کوئی نہیں. بھلے گھر میں کوئی بھی ہو، ایک تصور کریں میرے دائیں بائیں کوئی نہیں، صرف میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ. سب ایک ساتھ میں اللہ کا ذکر شروع کریں. اللہ تعالیٰ ذکر کو قبول فرمائے. شروع کریں. اللہ 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 اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. دعا کے لیے سب لوگ ہاتھ اٹھا دے جو سن رہے ہو اور درود شریف پڑھے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب يا رب يا ربا يا ربا يا ربا يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے. اللہ معاف کر دے. بہت گنہگار ہے بہت گنہگار ہے اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ تیری قسم تو بہت بڑا رحمان ہے. اللہ تو بہت پیارا اللہ ہے. اتنے حالات آئے اللہ اتنے حالات آئے. کبھی سیلاب آیا کبھی ٹڈیوں کا جھنڈ آ گیا کبھی گرمی سخت ہو گئی کبھی ٹھنڈ سخت ہو گئی کبھی بارش سخت ہو گئی. اور اللہ کورونا وائرس آیا. اللہ تو نے ایک دن بھی بھوکا نہیں سلایا. ایک دن بھی تو نے بھوکا نہیں سلایا. کبھی تو نے پانی کے قطرے سے نہیں چڑھ پایا. کبھی تو نے مکان سے بے مکان نہیں کیا. کبھی تو نے کپڑوں سے بے کپڑا نہیں کیا. اللہ کتنا رحم کرتا اللہ کتنا پیارا اللہ. اللہ تم ہمارا پروردگار ہے. اللہ اللہ تم ہمارا رب ہے. اللہ تو نے ہم کو پیدا کیا ہے. اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اللہ بہت چھوٹے بندے ہیں. اللہ ہمیں معلوم ہے. اللہ ہمیں معلوم ہے. اللہ تو بے شک بہت نبیوں سے محبت کرتا ہوگا. تو صلحاء سے محبت کرتا ہوگا. صدیقین سے محبت کرتا ہوگا. شہیدوں سے محبت کرتا ہوگا. اللہ ہم تو بہت پیچھے لائن میں کھڑے ہیں. بہت بڑے پاپی بہت بڑے مجرم ہیں بہت بڑے نافرمان ہیں. بس اللہ بھیک مانگ رہے جمعہ کی رات میں. بھکاری اللہ بھکاری اللہ بھکاری اللہ تو راضی ہو جانا. اللہ تو راضی ہو جا. اللہ ہم بھکاری ہیں. اللہ تو راضی ہو جا. اللہ ہم تیرے بندے بہت بڑے بھکاری ہیں. اللہ فقیر ہیں. اللہ تو خود کہتا نا قرآن پاک میں تم فقیر ہو. اللہ بے شک ہم فقیر ہیں. اپنا ہاتھ اٹھاتے تیرے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے تیرے سامنے روتے تیرے سامنے ہمارے آنسو قطرے نکلتے تیرے سامنے. اے اللہ بس ہم کو معاف کر دے. اللہ معاف کر دے. زندگی کا کوئی بھروسہ
نہیں اللہ، ہمیں معلوم ہے اللہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم کو نہیں معلوم کون سی گلی میں ہماری شام ہو جائے گی، کون سی گلی میں بہت سے لوگ چلے گئے، تیرے نیک نیک بندے چلے گئے، نیک بندے نیک بندی چلے گئے اللہ۔ اب تو کبھی کبھی کسی کے وفات کی خبر آتی ہے، ایسا لگتا ہے آج ایک اور ولی کو اللہ نے اٹھا لیا، اس سے پہلے ایک ولی کو اٹھا لیا، اس سے پہلے ایک ولی کو اٹھا لیا، کیا اللہ سب نیک لوگوں کو اٹھائے گا اور میرے جیسے لالائے جب زمین پہ رہیں گے؟ اے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ، تو راضی ہو جا اللہ، اب مسجدوں کے دروازے کھولا، بہت دن ہو گئے، بہت دن ہو گئے ہم مسجد میں نہیں گئے اللہ، کس کی بات الجمعہ اللہ، کیا تیاریاں ہوتی تھی جمعہ کی، کتنی دیر پہلے نکل جاتے تھے اللہ، بیان ہوتا، تقریر ہوتی، خطبہ ہوتا، نمازیں ہوتی اللہ، اب تو مسجد کا ممبر بھی یاد آتا ہے، مسجد کی دیواریں بھی یاد آتی ہیں، مسجد کے مصلے بھی یاد آتے ہیں اللہ، اللہ اور امتحان مت ہے اللہ، ہم یہ تو نہیں کہیں گے بہت لمبا امتحان ہو گیا، بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے امتحان دیے، لیکن اللہ ہم امتحان میں ناکام ہو گئے اللہ، ہم فیل ہو گئے اللہ، اللہ ہم فیل ہو گئے اللہ، ہم تیرے سامنے جھکتے اللہ کہ ہم فیل ہو گئے اللہ، ہم مسجدوں کے دروازے کھول دے اللہ، حرم شریفین کے دروازے کھول دے اللہ، کیوں کھولے گا؟ کس کی ہمت ہے کہ اس کو بند کرے اللہ؟ کوئی طاقت نہیں اللہ، تیری طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں اللہ، تیری قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں اللہ، تو جلال اکرام والا اللہ، سب ختم ہو جائیں گے اللہ، ہم نے پڑھا اللہ کل بنا لیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اے باقی رہنے والی ذات، اے نہ فنا ہونے والی ذات، اے اللہ اللہ اللہ، تیرا پیارا نام آیا، حضرت ابراہیم کیسے تڑپ گئے اللہ، کیسے تڑپ گئے حضرت ابراہیم، سارا مال دے دیا، اپنی جان دے دی کہ مجھے غلام بنا لو مگر میرے اللہ کی تعریف کر دو اللہ، ایسا دل ہم کو بھی تو عطا کر دے اللہ، جو تیری تعریف سے مچلنے لگے اللہ، اللہ تیرے دل سے، تیرے ڈر سے کانپنے لگے اللہ، ایسا دل ہم کو عطا فرما دے اللہ، اللہ ہم کو ایسا دل عطا فرما دے اللہ، کہ اللہ مجھے معلوم ہے اللہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے انڈیا میں، انڈیا کے باہر ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوں گے، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھائی، اب معلوم نہیں کس کے دل پر اس وقت کیا پہاڑ ٹوٹتا ہو، کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی، کیا پہاڑ ٹوٹتا ہوگا اللہ، خدا العالمین جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، ہمارے بچے بچیاں جو بیمار ہے اللہ، اللہ تو سب جانتا ہے اللہ، شفا دے دے اللہ، ہمارے بچے کمزور ہے اللہ، کمزور ہے اللہ، اللہ اللہ تو بہت قوی ہے اللہ، سب بچے بچیوں کو شفا کامل عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، معلوم نہیں اللہ کتنے لوگ کیسے پریشان، اپنا دکھ کسی کو پتہ نہیں، اپنا دکھ کسی کو نہیں پتہ، بس وہ رات میں بستر پہ جاتے کروٹوں پہ کروٹیں لے کے نیند نہیں آتی اللہ، اللہ فکریں ان کو چاروں طرف سے گھیری دیتی ہے اللہ، اللہ وہ رات کی تنہائی میں تجھے پکار دے اللہ، اللہ کے گھر پکار دے تجھے اللہ، اے اللہ تو معبود برحق ہے اللہ، العالمین سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، العالمین العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، العالمین جو جس کو جو ضرورت ہے اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، اور اللہ اللہ موت آنے سے پہلے نہ ہم کو موت کی تیاری کی توفیق دے دے اللہ، حسن خاتمہ دے دے، سچی توبہ دے دے، معلوم ہے اللہ، معلوم ہے اللہ وہ دن آئے گا اللہ، وہ دن آئے گا جنازہ اٹھے گا اللہ، رونے والے روتے رہ جائیں گے، دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، العالمین وہ جنازہ اٹھے گا، ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، قبر کی مٹی بند کر دی جائے گی، قبرستان کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اللہ، پہلی رات اللہ اللہ، ابھی ہم نے حضرت عمر کے بارے میں کتنی پیاری بات سنی اللہ، کیسے 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 امت کے واسطے تڑپتے تھے، امت کے جانوروں کے واسطے تڑپتے تھے، وہی عمر تھے جب آخری وقت آیا، آخری وقت آیا اپنے بیٹے کو کہا میرا سر اب تیری گود میں مت رکھ، اسے زمین کے حوالے کر دے، بیٹے نے کہا بھی ابا امیر المومنین میرے گود میں رہنے دو، آپ کا سرکار نہیں، اب تیرے ابا کا سر زمین کے
کر دے اور پوری زمین میں لوٹ پوٹ کرنے لگے، کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر ربک، عمر اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو برباد ہو جاؤ گے، اے اللہ وہ ہمارے لیے تھا، اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، اللہ ہمارا سب لوٹ جائے گا، اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا ہم لوٹے جائیں گے، اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اللہ بہت امید ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو سارے مسلمانوں کے لیے اللہ ولی المؤمنین ہے، اللہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، بلکہ اللہ پوری دنیا میں چین سکون دے دے، بہت جگہوں پہ لڑائی جھگڑے، اللہ طوفان برپائے، اللہ طوفان برپائے، اللہ امریکہ میں، اللہ دنیا کے کونے کونے میں کورونا پھیلا ہوا ہے، اے اللہ پوری دنیا میں امان عطا فرما دے، پوری دنیا میں سکون عطا فرما دے، پوری دنیا میں الہ العالمین عافیت عطا فرما دے، الہ العالمین معلوم نہیں کتنے بے قصور مارے جاتے ہیں، پیٹے جاتے ہیں، اللہ سارے مظلومین کی تو حفاظت فرما دے، تو سب کے لیے کافی وافی بن جا، اللہ الہ العالمین سب کے لیے تو کافی وافی بن جا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، کہ اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کو معاف کر دے، اللہ جمعہ کی رات کا اللہ بس یہی وقت تھا، اللہ ایسا ہی وقت تھا، اللہ میری والدہ کو دفن کیا گیا، انتقال ہو گیا تھا، اللہ مرحوم ماں بہت پیارا تھی، مرحوم ماں بہت اور جیسے ماں کی قدر کرتی تھی ہم نے کبھی نہیں کی، اللہ مرحوم ماں کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ جن کے اماں ابا دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے، اپنے عطور سے معطر بنا دے، الہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہے نا عمروں میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے، اللہ الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اللہ شعبان مہینہ لاک ڈاؤن میں گیا، رمضان مہینہ لاک ڈاؤن میں گیا، یہ تو برکت کا مہینہ تھا نا، اللہ وہ ساری برکتیں کئی گناہ کر کے اللہ سب کو پہنچا دے، اللہ سب کے کاروبار میں بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، الہ العالمین جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے بلا مانگی ہم سب کی حفاظت فرما، کہیں سنی باتوں پر مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں ہمارے دوست مولانا عبدالرحیم صاحب، اللہ مرحوم کی مغفرت فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام